عید کے دن ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ کہنا کہ عید مبارک ہو، آپ کو عید مبارک ہو، اور یا اس طرح کے دوسرے الفاظ استعمال کرنا جس سے خوشی کا اظہار ہو، برکت کی دعائیں دینا ہو، خیر کی دعائیں دینا ہو۔ کیا عید کے دن اس طرح کی دعائیں دینا، عید مبارک کہنا، برکت میں ایک دوسرے کو شریک کرنا اور عید مبارک کے ذریعے خوشی کا اظہار کرنا، اس کا حکم کیا ہے اور شریعت میں اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ یہ عید اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے رمضان کی تکمیل کے موقع پر بہت زیادہ مسرت اور شادمانی کا موقع عنایت فرمایا ہے، اور ہر مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد جب عید کا دن آتا ہے تو ہر اعتبار سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت خوشی کا اظہار کرتا ہے، اپنے کپڑوں سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، اپنی چلت پھرت سے خوشی اور مسرت و شادمانی کا اظہار کرتا ہے، ایک دوسرے کے یہاں آمد و رفت سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ عید تو شعائر اسلام میں سے ہے۔ جب یہ عید کا دن آئے تو مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ہر اعتبار سے اس میں مسرت کا، شادمانی کا اور خوشی کا اظہار کرے۔ اسی خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ کیا شریعت میں ہمارے لیے رہنمائی ہے؟ عید کے دن ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت اگر عید مبارک کہا جائے یا تقبل اللہ منا و منکا کہا جائے یا اس طرح کے دوسرے الفاظ جس میں ایک دوسرے کے لیے خیر اور برکت کی دعائیں دینا ہے، یہ جائز ہے، درست ہے، بلکہ مستحب ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اس مبارکباد دینے کو واجب، فرض اور ضروری نہ سمجھیں۔ اگر کوئی آپ کو ملاقات کے وقت عید کی مبارکباد نہیں دیتا ہے تو اس کو معیوب نہ سمجھیں، اس کے اوپر لعن طعن نہ کریں، اس کو برا بھلا نہ کہیں۔ اس لیے اگر ان حدود کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتا ہے تو یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے، پسندیدہ عمل ہے اور مستحب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے، فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت خالد ابن معدان فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی عید کے دن، تو میں نے ان سے کہا تقبل اللہ منا و منک، اللہ ہماری اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے۔ تو انہوں نے کہا نعم تقبل اللہ منا و منکا، ہاں اللہ ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے ان اعمال صالحہ کو، طاعات اور عبادات کو قبول فرمائے۔ اور پھر حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میری ملاقات عید کے دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو میں نے پیش رفت کرتے ہوئے کہا تقبل اللہ منا و منکا، تو آپ نے فرمایا نعم تقبل اللہ منا و منکا۔ تو حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ذریعے جب عید کے دن مبارکباد پیش کی تو آپ نے بھی انہی الفاظ کو میرے لیے لوٹاتے ہوئے مجھے مبارکباد پیش کی ہے۔ حضرت حبیب ابن عمر انصاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان کے والد کہتے ہیں کہ ان کے والد کی جب حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو یہی کلمات کہے اور عید کی مبارکباد پیش کی تقبل اللہ منا و منکا۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی اور حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہما ان دونوں کی جب عید کے دن ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے کو عید کے دن مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں تقبل اللہ منا و منک، اللہ تعالی ہماری طرف سے، آپ کی طرف سے ان تمام عبادتوں کو، ان طاعتوں کو قبول فرمائے۔
حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو امامہ باہلی کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی حضرت واصلہ ابن اسقع کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث جس کی سند بھی بہت مضبوط ہے، محمد ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں عید کے دن نماز سے جب واپس آ رہا تھا تو میں حضرت ابو امامہ باہلی اور دوسرے صحابہ اکرام کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب ہم آگے چلے تو صحابہ اکرام کی دوسری جماعت سے ملاقات ہوئی۔ ان لوگوں کی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے عید کی، اور کہہ رہے تھے تقبل اللہ منا و منک، اللہ ہماری اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے۔ حضرت ادہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے جب ہماری عید کے دن ملاقات ہوتی، چاہے عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، تو ہم یہ کہتے تھے تقبل اللہ منا و منک فیرد علینا، تو وہ انہی الفاظ کے ذریعے ہمیں بھی مبارکباد پیش کرتے تھے اور ہمارے اوپر نکیر نہیں کرتے تھے۔ تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت، صحابہ اکرام ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے مسئلہ معلوم کیا کہ حضرت ذرا ہمیں مسئلہ بتائیے کہ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا کیسا ہے، عید مبارک کہنا کیسا ہے، تقبل اللہ منا و منکا کہنا کیسا ہے، یا اس طرح کے دوسرے جو الفاظ اسی کے حکم میں ہوں، ایک دوسرے کو ان الفاظ کے ذریعے مبارکباد دینا کیسا ہے، شریعت میں ہمارے لیے رہنمائی ہے یا نہیں، ہمارے سامنے ذرا رہنمائی فرمائیے۔ تو حضرت ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عید کی مبارکباد پیش کرنا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، فقہاء کرام اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابتدا تو نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی مجھے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہے تو میں بھی اس کو جواب میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنے وقت کے فقیہ، مجتہد اور 4 ائمہ مجتہدین میں سے ایک حضرت امام احمد ابن حنبل ہیں، اور دنیا کا بہت بڑا حصہ اور بہت بڑی تعداد ان کے مسلک کی پیروکار ہے اور ان کی مقلد ہے۔ وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ کوئی مجھے مبارکباد پیش کرتا ہے تو میں اس کے لیے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن حدود میں رہتے ہوئے اگر کوئی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہے تو یہ جائز ہے، بلکہ پسندیدہ عمل ہے۔ وہ حدود کیا ہیں کہ عید کے دن مبارکباد پیش کرنے کو نہ تو ضروری سمجھے، نہ فرض سمجھے، نہ واجب سمجھے، لازم نہ سمجھے، اور کوئی اگر عید کی مبارکباد پیش نہ کرے تو اس کے اوپر عیب نہ لگائے، اس کو برا بھلا نہ کہے، بلکہ صرف اس کو ایک مباح، جائز اور پسندیدہ عمل کی حد تک رکھے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ہے، ائمہ فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے، ان حدود میں رہتے ہوئے اس کے اندر کوئی قباحت نہیں۔ جس طرح دوسرے خوشی کے موقع ہوتے ہیں، کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، کسی کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، تو ان دولت کے عطا ہونے پر، نعمتوں کے عطا ہونے پر، اولاد کے ملنے پر جب ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ عید کی خوشیاں عنایت فرمائی ہیں، اور روزوں کی تکمیل کے موقع پر اللہ نے یہ ہمیں عید کا موقع، جو خوشی کا موقع عنایت فرمایا ہے، اس لیے اس موقع کے اوپر عید مبارک یا اس طرح تقبل اللہ منا و منکا واحالہ اللہ علیک، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے، اس سے بہتر اللہ تعالی آپ کے لیے عطا فرمائے، یا اس جیسے کلمات ادا کرنا یہ بالکل درست ہے۔ تو جن سے خیر کی دعا ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے، برکت کی دعا ہوتی ہے، برکت میں اور خیر میں شریک کرنا ہے اور خوشی کا اظہار ہونا ہے، اس طرح کے کلمات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عید مبارک کہنا
اس کا حکم بھی ایسا ہی ہے جیسے تقبل اللہ منا و منکا، گویا کہ ان اعمال خیر کی برکتوں کے اندر شریک کرنا ہے اور قبولیت کی ایک دوسرے کو دعائیں دینا ہے، لیکن اس کا خیال رکھے کہ اس کو فرض اور لازم نہ سمجھیں، صرف جائز اور پسندیدہ عمل سمجھتے ہوئے حد میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر سکتے ہیں۔